کیا علاج ہے؟ اس جنون کا کیا علاج ہے مجھے بتاؤ آپ پورے جرئی کے لوگ کیا سینہ کیوں پیٹتے ہو؟ ایک دن حرم شریف میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، غالباً 2002 کی بات ہے، تو ایران کا پورا وفد آیا، وہ بھی آئے تو ایک کھڑا ہو جاتا ہے بیچ میں اور 150 بیٹھے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، جیسے ایک شیر پڑھتا نا تو پورے کھڑے آدھا گھنٹہ ہم یہ تماشا دیکھتے رہے، یقین مانیے واللہ یقین مانیے آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم نے غور سے ان کی آنکھیں دیکھی، خدا کی قسم آنکھ میں آنسو تو دور کی بات کم بہت پسینے میں نہیں، یعنی آدھا گھنٹہ محنت کرنے کے بعد یا وہ بوند آنسو مردود کے نہیں نکلے۔ کیا جنون کا عرض آلہی کو ہماری قوم کے لوگوں یہ تو پتہ ہی ہے نا، امام پاک نے آخری سجدہ کیا تھا جب شمر بدبخت ان کے سینے ناز پہ بیٹھا ہوا تھا، پتہ ہے نا یہ امام پاک نے فرمایا تھا ظالم سینے سے اتر جا، ہمارے خاندان کا وتیرہ رہا ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سینے سے مردود اترا نہیں۔ امام پاک نے قوت بہادری کی بنیاد پر، قوت حیدری کی بنیاد پر، نبی کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر اللہ کے کرم سے آپ نے اپنے گردن کو موڑا اور اپنے رب کی دہلیز کرم پہ سجدہ کیا اور جان آفری کے سفر کی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سرد ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ وہ تو جاتے جاتے پوری ملت اسلامیہ کے لوگوں کو نماز کا میسج اور پیغام دیتے جا رہے ہیں، اور تم نے ان کی قربانی کو تماشا بنا لیا۔ تازیہ بنائیں گے، بجائیں گے، 20 لاکھ کا تازیہ۔ ان مردودوں سے کہہ دو نا اللہ کے گھر میں مسجد میں کچھ پیسہ دے دو نا، جمعہ کی دن جب جھولی پھرتی نا ایسے آنکھیاں منہ یوں بیٹھے کہ 5 روپیہ نہ ڈالنا پڑے اسے اور جھولی والا گزر جائے، ایک دم خاموش۔ اور یہاں قوال کا نمبر آیا تو قوال میں کیا لٹاتے ہیں بیٹے بیٹے ناچ کوئی مسلمان اگر ایک بار بھی کسی بھی مزار پر نہیں گیا، ایک بار بھی زندگی میں کسی کی مزار پہ نہیں گیا، خدا قسم اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تم مزار پہ کیوں نہیں گئے۔ تم نے ایک بار بھی فاتحہ نہیں لگائی، اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تم نے فاتحہ کیوں نہیں لگائی۔ لیکن اگر تم نے نمازیں چھوڑی ہیں نا، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا سن لو، 1,83,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام۔ شفاعت کے نزدیک تو کافر ہو ہی جاتا ہے، ہمارے امام نے تھوڑی خیریت بچاتا ہے، تحدید کافروں جیسا کام کرو اور عبادت کیسے کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بندے نماز ایسی پڑھ گویا تو خدا کو دیکھتا۔ ہم بھی امام ہیں، کبھی کبھی مستقل بننا پڑتا ہے، جانتے ہو دیکھتے ہیں اپنے دوستوں کو، جوانوں کو، 80 سال کی بڑھوا کو بھی دیکھتے ہیں، ایسے بغل میں دیکھ کے نیت پاتا کہ یہ کیسے بانتا ہے، 80 سال ہو گئے تو مردوں سے نیت بدلنا نہیں سیکھا ہے۔ جوان ہو گیا ہمارا بچہ، اسے نماز پڑھنا نہیں آتا، آتے وقت مسلے پہ دہینا پاؤں پہلنا کھا کے پایا رکھا، اس پر بھی ہو اپنی کبھی دیکھتے ہو
جس قوم کو 80 سال کی عمر پانے کے بعد بھی نماز پڑھنا نہیں آیا، وہ کائے کی قوم ہے؟ جن ماؤں بہنوں کو پوری زندگی نماز کا شعور نہ آ سکا، کائے کی زندگی؟ سارا کام تو کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کی روزی دن بھر میں 3 مرتبہ بیٹھے ٹھونس ٹھونس کے کھائیں گے، صبح بھی 4 روٹی یہ چیپے جائیں، دوپہر میں بھی ٹنکی اوور لوڈ، اور شام میں بھی ماشاءاللہ ڈکاریں لیتے کیا بڑھیا ماشاءاللہ بریانی کیا۔ نمک حرام، کم سے کم اللہ کو سجدہ کر لے، عبادت کر لے، عبادت۔ کتا بھی اپنے محسن کا احسان نہیں بھولتا ہے۔ او حضرت مسلمان، تو کیسے رب کا احسان بھول گیا جس رب نے اتنا خوبصورت گال دیا کشمیر کے سیب کی طرح؟ کوئی پیسہ لیا اس نے؟ آنکھیں دی اتنی قیمتی، نیند بنا چین کہاں؟ ابھی آئی فلو ہو گیا تھا ہمارے راجستھان میں، چھوٹی چھوٹی ڈبی والی دوائی دی، کئی روپے میں ڈاکٹر مردود دے رہا تھا۔ اللہ نے اتنی خوبصورت اور قیمتی آنکھیں دی، کوئی پیسہ لیا؟ کہ آنکھ کی پلکوں میں جو باریک باریک نسیں ہیں، جانتے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آنکھیں کیسے بند ہوتی، کیسے کھلتی ہیں؟ جب ہمارے آنکھ کی پلک کی جو باریک نسیں ہیں وہ سکڑتی ہیں تو آنکھ کی پلک کھلتی ہے، پھیلتی ہے تو پلک بند ہوتی ہے۔ ایک شخص بڑا مالدار تھا، ایک لیکھ میں نے پڑھا تھا آج کے 20 سال پہلے، اس کی آنکھوں کی پلکوں کی عدد نظر پھیل ہو گئی تو ہر دم ایسے بند رہتی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا بھائی اس کا کوئی علاج ہمارے پاس ہے۔ تو اس نے کہا بھائی ایک کام کرو، جب صبح میں اٹھوں تو ہماری دونوں آنکھ کھول کے ٹیپ چپکا دینا ہے، دن بھر اللہ کی دنیا دیکھتا ہے، اور جب شام کو سونے کا وقت آئے تو جھٹ سے کھینچی اور وہ ٹیپ نکال لینا، بند ہے بھی سو جاتا۔ چلتا رہا کچھ دنوں تک۔ کسی دوست نے اس کی ملاقات اپنے دوست سے ہوئی اور ملنے آیا کہ خیریت پوچھ لیں، تو پوچھا یار ایک بات بتا، تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کیا کہا، میرے دوست میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کاش میری پوری دولت کوئی لے لیتا اور مجھے اپنی مرضی سے آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کا اختیار ہے۔ یہ پیروں میں اللہ نے طاقت دی، ہمارے باپ نے نہیں دی، ہاتھوں میں رب کی دی ہوئی توانائی۔ دماغ کو 365 نسوں سے باندھا ہے رب نے، اور یہ نسیں ہمارے گردن اور پیٹھ سے ہوتی ہوئے ہمارے پیروں کے ایڑیوں اور ناخن تک جو ہے ان کی باضابطہ سپلائی کی گئی ہے۔ کچھ پیسہ لیا اللہ نے؟ ڈاکٹر تو فری آف چارج ٹیبلٹ بھی چپکے سے پیسہ لے کے بیچ لیتا ہے، اللہ نے یہ فری آف چارج دیے ہیں۔ تو نمک حرام ہو، تمہیں حیا نہیں آتی، اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، تم 5 وقت کی نماز اللہ کی نہیں پڑھ سکتے۔ جن کے جھوٹے مذہب ہیں وہ تو آتنک پھیلائے ہوئے پوری دنیا میں۔ تمہارا مذہب سچا، تمہارا خدا سچا، تمہارا رسول سچا، تمہاری کتاب سچی، تم اتنے بڑے بدماش کیوں ہو؟ تم بھی سچے بن جاؤ۔ اور اس پر بھی ماشاءاللہ جسم میں کتنا خون چاہیے اللہ نے اتنا خون رکھا، بی پی کتنا ہونا چاہیے اتنے ہی رکھا ہے، شوگر کا لیول کتنا ہونا چاہیے اتنا ہی رکھا ہے، اور جی پلازما کتنا ہونا چاہیے، فیٹ کتنا ہونا چاہیے، چربی کتنی ہونی چاہیے، کولیسٹرول کتنا ہونا چاہیے، قدرت نے یہ سارے معاملات اپنے علم کے مطابق بہت ڈھنگ سے سجائے ہیں۔ کوئی پیسہ لیا؟ اگر تھوڑا سا بھی بیلنس بگڑ جائے نا بی پی کا، شوگر کا، تو اب زندگی بھر گولی کھاتے رہیے، گولی کھاتے رہیے۔ گھر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، رمین میں کہیں سفر پہ جاؤ، کھانا ملے نہ ملے مگر گولی کی پوٹلی سب کے ساتھ ہے۔
یہ گولی خالی پیٹ کھانا ہے، یہ گولی کھانا کھانے کے بعد کھانا ہے، یہ گولی سوتے وقت کھانا ہے، یہ گولی صبح نہار کو کھانا، لگا دیا ڈاکٹر نے لائن پہ، جب تک ٹھیک ٹھاک تھے ایک دم چکا چک۔ پچھلے سال حضرت شوگر رحمت اللہ علیہ ہمارے بھی تھوڑا آگے بڑھ گئے تھے جی، رات بھر جاگنا ہوتا ہے، حضرت دن میں سونا نصیب نہیں ہوتا، کھڑے کھڑے سو لیتے ہیں، فلائٹ میں جھونکا لے رہے تھے، ابھی حضرت ساتھ میں ہم دونوں آئے کلکتہ سے، ہمارے دلبر شاہی صاحب ہمارے 2 سیٹ آگے سے، جن کو میں نے دیکھا تھا ایسے لڑکے ہوئی ہیں، ہم یہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے کنارے، تھوڑا تھوڑا اون کر کے تھوڑا اپنا کوٹا پورا کر لیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب ساتھیوں کہ ہم کو بھی ڈاکٹر نے ارے حضرت اچھا ڈاکٹر نے یوں کر بس ختم کرنا، اگر آپ نہیں بیمار تھے نا آپ ہو گئے، ارے شوگر زیادہ ہو گیا حضرت آپ کا، تو اتفاق سے جب یہ ہوا نا تو کوئی 1 ہفتہ کے بعد اللہ نے کرم کیا اور سرکار نے اپنے در کرم پہ بلا لیا، عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا پچھلے ستمبر میں۔ جمعہ میں نے اعلان کیا میری شوگر بڑھ گئی ہے، میں علاج کروانے جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم جب تک 20 دن تھے مکہ اور مدینہ میں، 1 کلو کھجور کھائے ہیں ایک دن میں، صرف کھجور کھایا، صرف زمزم دبا دبا کے کھایا کھجور ہے، ہم نے تیرے ایسے پیسے دیکھتا کھا جاتا شوگر، لوٹ کے آئے نا مکہ مدینہ سے گھر، مکرہ نہ آئے، چیک کروایا تو 104۔ یہ میرے سرکار کا کمال ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ساتھی جو ہے کہ امام پاک نے کربلا میں قربانیاں دی تھی تمہارے کھیل کرنے کے لیے۔ او ماں بہنوں، کربلا کا چیپٹر ایک پاکیزہ سبق ہے، کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے دمشق تک، دمشق سے لے کر کے مدینہ تک سیدہ زینب کے سر سے چادر نہیں اتری ہے، بے پردہ نہیں ہوئی ہے۔ اس مجبوری کی عالم میں بھی تمہیں کیا مجبوری ہے کہ تم تازیہ دیکھنے کے لیے جاتے سج دھج کے جاتے ہو؟ ایسے بھی کتنے برے حالات ہمارے ہیں، روز اخبار پڑھیے کہ فلاں مسلم کی بچی تھی، اس کی لاش جھاڑی میں کٹی ہوئی پڑی ہے، ایک دریا میں ڈوبی ہوئی، ایک سمندر میں پھینک دی گئی، ایک کو کتے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اس نئی تہذیب کے تعلیم، بدبختانہ تعلیم نے، مخلوط تعلیم نے مسلم کمیونٹی کے عزت و آبرو کو داؤ پہ لگا دیا۔ بیٹے ہماری گڑیا لندن پڑھنے گئی ہے، ہماری گڑیا پنجگنی پڑھتی ہے، ہماری رنو جو ہے وہ مسلم یونیورسٹی میں گئی پڑھنے میں۔ پوچھئے مسا وہاں کوئی بہن ان کی نہیں ہے، کوئی ایک کمرہ ہے، 2 لڑکے ہیں، وہ گڑیا تھا۔ جانتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ اتنے برے حالات ہیں، اس تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے، جاہل رہنا۔ قوم کے لوگوں یہ جو 14 لاکھ 25 لاکھ کے تعزیہ بناتے ہو عقل کے یتیموں، یہ پیسے اکٹھا کر کے حسینی کالج بنا دو، سیدہ زینب کے نام کا انسٹیٹیوٹ بنا دو، مولا علی کے نام کی یونیورسٹی بنا دو۔ اس اسکول یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں جب پڑھ کے نکلیں گے اصلی حسینی، اصلی مولائی وہ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، امام کربلا، حضرت اعلیٰ حضرت۔ سنی محرم میں اربوں روپے کا کھچڑا کھا جاتا ہے۔ اگر بمبئی جانا ہوگا آپ لوگوں کا محرم میں، گزشتہ 20 سال تک لگاتار میں محرم میں مدن پورہ میں دیوبندیوں کے مسجد کے گیٹ پہ 20 سال خطاب کیا ہوں، عرب مسجد کے گیٹ پر۔ بیچارہ چھٹی لے کے امام بھاگ جاتا تھا کہ اب شمس الدین آ گیا ہے، وہ دکھائی نہیں پڑتا تھا 11-12 دن۔ حالانکہ ہم زیادہ رد وقت کم کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی تو ڈھنگ سے آپریشن کرتے ہیں۔ ہاں ایسا کریں گے
ہم باضابطہ فزیشین کا بھی کام کرتے ہیں اور سرجن کا بھی کام کرتے ہیں. جہاں ٹیبلٹ سے کام چلتا ہے وہاں ٹیبلٹ دیتے ہیں، اور جہاں چیر پھاڑ کی نوبت آتی ہے نا تو پورا مواد نکال کے باہر کرتے ہیں. اسی آدھار پر جس آدھار پہ امام احمد رضا نے ہمیں تعلیم فرمائی. دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. ہم اپنے جلسے کا مزاج خراب نہیں کرتے ان مردودوں کا، ناپاکوں کا نام لے کر. مجمع ہمارا ہے، جلسہ ہمارا، اسٹیج ہمارا، علماء ہمارے، لائٹ ہماری، پیسہ ہمارا، خرچہ ہمارا، کھانا پینا ہمارا، اور پوری رات پھڑانا ڈھکانا. ان بندوں کو کیوں کون جبری سمجھا رہے آئیں گے؟ اور سنیو، اپنے اپنے اماموں کے پاس پر ڈے آدھا گھنٹے کا وقت دیا کرو دین سیکھنے کے لیے. اب فری میں نہیں، نظرانہ دے کے سیکھو. ہاں بیچارے ویسے ہی بھی 5,000 تو نظرانہ تنخواہ پاتے ہمارے امام لوگ. دیہات میں وہ بھی غائب ہے، 3,000 2,000 تنخواہ. اور اس کے علاوہ جتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام صاحب ہمارے غلام ہیں. جس مردود کے گھر میں اس کی مرغی نہیں سنتی نا، مرغی اور بکری، امام ابے سٹھیایا بس بدھو، یہ امام ہے. امام جب جھکائے گا تیرے باپ کو جھکنا پڑے گا، جب اٹھائے گا تیرے باپ کو اٹھنا پڑے گا. امام سے پہلے جھکتا اٹھتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ڈر مسلمان امام پہ سبقت لے جاتا ہے، خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو اللہ تیری شکل گدھے کی شکل بدل دے. یہ رتبہ امام کا. قدر کرو اپنے اماموں کی. 2,000 روپے پہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی. لڑکا پیدا ہو اذان دے دو، تکبیر پکارنا، ابا مرنے بھاجا کرنا. شادی ہوگی نا بیٹوا کی تو مردود دعوت نہیں دے گا، بولا جب مرے گا باپ تب دعوت دے گا. 40واں حضرت ہمارے ابا کا پوری مدرسے کی رائے. ارے کبھی شادی میں پوچھ لیا کرو ان کو. ہم تو کہیں نہیں کسی ایسی کیسے کسی کیا نہیں جاتے. 70 بار سفارش کرے گا تب جائیں گے. ہاں اس لیے ہم اپنی برادری سے گزارش کریں گے اسٹینڈرڈ بنا کے رکھو، ڈھنگ کے مولانا بن کے رہیے. روزی رب دیتا ہے قوم نہیں دیتی ہے. ہاں کسی کے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈریے اپنا رب سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صرف اپنے رب سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب 82 لوگ 22,000 سے نہیں ڈرے، 82 تو گئے تھے. حالانکہ مکے میں مدینے میں ہزاروں صحابہ موجود تھے، ہزار، مگر امام پاک صرف 82 لوگوں کو ساتھ میں لے کے گئے. ٹوٹل جو فہرست ہے وہ 82، جس میں سے 72 شہید ہوئے تھے اور 10 واپس آئے. اگر چاہتے امام تو لشکر لے کے جاتا. حج کا زمانہ تھا، مکے میں اعلان کرتے نا لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوئے. مگر نانا نے جس مقصد کے لیے نواسے کو پالا تھا، جن کو لے جانے کا انفارمیشن قبر مصطفیٰ سے ملی تھی نا انہی کو لے گئے تھے. جس کا گھر لٹتا ہے بچاتا وہی ہے نا کر کے. اسلام حسین کے گھر کا، نماز حسین کے گھر کی، روزہ حسین کے گھر کا، حج و زکوٰۃ حسین کے گھر کی، قرآن حسین کے گھر کا، رحمان کا پتہ حسین کے گھر سے ملا ان کے نانا جان سے. تو ان کی پراپرٹی لٹ رہی تھی. دمشق میں کربلا میں آواز دی گئی تھی. اس دولت کو بچانے کے لیے امام گئے. جان دے کر کے اگر وہ دولت بچائی جا سکے تو یہ سودا مہنگا نہیں. اور ماشاءاللہ جان دے کر کے یزید نے سوچا تھا کہ مٹا دیں گے ان کو، تباہ کر دیں گے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے
مکے میں آپ تھے، مدینے میں تھے، تو 3 لڑکے پیدا ہوئے تھے، 4 لڑکیاں، بس 5 سے 7 منٹ اور گفتگو میری۔ 4 لڑکیاں 3 لڑکے، لڑکے تینوں انتقال فرما گئے بچپن میں، تو مکی مدینے کافروں نے کہا معاذ اللہ محمد تو منقطع النسل ہے، ان کی نسل نہیں چلے گی، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ دل کو تکلیف پہنچی، ٹھیس پہنچی، تو ارے حضرت یہیں تشریف لا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ بھائی صاحب، ہم بھی اپنے ابا کی بات نہیں کر رہے ہیں، انہیں کے نانا کی بات کر رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں اور حضرت کی تقریر سنیں۔ منقطع النسل، دل کو تکلیف، اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مصطفیٰ ہم نے تجھے خیر کا سر دیا، اپنے رب کے لیے نماز پر قربانی کر، تیری شان بلند و بالا، تیرا دشمن ابتر ہے، منقطع النسل۔ یہی ہوا۔ دراصل یہ مزاج ہماری قوم کا بگڑا ہوا ہے، عادت سے مجبور ہے۔ آپ تمام حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہیں، حضرت منبر شریف